السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کی اس پرفتن دور میں میری موضوع خطابت ہے نوجوان تباہی کے دہانے پر. میرے نوجوان ساتھیوں، اگر اس عنوان کو بدل دیا جائے، اس ٹاپک کو چینج کر دیا جائے اور یوں کہا جائے کہ معاشرہ تباہی کے دہانے پر، سماج تباہی کے دہانے پر، تو عنوان بدل جائے گا، حقیقت نہیں بدلے گی. معاشرہ اگر تباہی کے دہانے پر ہے، سماج سے اگر آج اچھائیاں ختم ہو رہی ہے، سماج میں اگر آج برائیاں فروغ پا رہی ہے، تو بہت بڑا رول اس میں نوجوانوں کا ہے کہ آج نوجوان بیکار ہیں. میرے نوجوان ساتھیوں، نوجوان سماج کے لیے وہ امپورٹنٹ اور اہم حصہ ہے کہ کوئی بھی سماج یا کوئی بھی معاشرہ نوجوانوں کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا. نوجوان سماج کے لیے جان ہے، اس کا کیپٹل ہے، اس کا سرمایہ ہے. اور ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دنیا کا ہر ملک، دنیا کا ہر سماج کے پروجیکٹ کا حصہ ہے نوجوان. دنیا کا کوئی ملک نوجوانوں کو کام میں لائے بغیر ترقی نہیں کر سکتا. دنیا کی کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک کہ اس کا نوجوان باہمت نہ ہو، اس کا نوجوان باعمل نہ ہو، اس کا نوجوان محنتی نہ ہو. اور دنیا کی جس قوم کے نوجوان بیکار ہو جائے، جس قوم کے نوجوان نشے کے عادی ہو جائے، جس قوم کے نوجوان بیکار اور بے مطلب ہو جائے، وہ قوم سطح ہستی سے مٹ جایا کرتی ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، اسلام بھی اس دنیا کے اندر ایک صالح معاشرے کی تشکیل کا ایک پروجیکٹ رکھتا ہے. اسلام کا پروجیکٹ کیا ہے کہ دنیا میں ایک اچھا سماج بنے، ایک بہترین سماج بنے، اور اسلام اس پروجیکٹ کے لیے نوجوانوں کا آگے رکھتا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے جب ہم نام پڑھتے ہیں، جب ہم ان کی سیرت پڑھتے ہیں، جو آپ کے صحابہ کرام میں جو چوٹی کے صحابہ کرام تھے، اسلام کی جڑوں کو جس نے پانی دیا ہے، اسلام کی بنیادوں کو جس نے مضبوط کیا ہے، ان میں میجورٹی نوجوان صحابہ کرام کی نظر آتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، ان کی عمر کتنی؟ 38 سال. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، ان کی عمر کتنی؟ 30 سال. میرے نوجوان ساتھیوں، آج ہمارے نوجوان تباہی کے دہانے پر ہیں، آج برباد ہیں. کس چیز میں برباد ہے؟ میں کس چیز کا نام لوں؟ سب سے بڑی بربادی جو ہمارے نوجوانوں کو لاحق ہے کہ آج دین اور ایمان کے معاملے تباہ ہے. آج انٹرنیٹ کے ذریعے، آج فیس بک کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو تباہ کر رہی ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، ایک مسلمان کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی پونجی اس کا ایمان ہے. اور کل قیامت کے دن اگر ہمارے اندر ایمان کی دولت نہیں تو سب بیکار ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے: ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم من الارض ذهبا ولو افتدى به. جو لوگ ایمان نہیں لا پائے، جو کفر کی حالت میں انتقال کر گئے، کل قیامت کے دن وہ زمین بھر کا سونا بھی اللہ کو دے دے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا. ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ کل قیامت کے دن وہ زمین بھر کا سونا بھی اللہ کو دے دے تو اسے نجات نہیں دی جائے گی. ایمان اتنی بڑی دولت ہے. آج اس ایمان کو تباہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، آج اس ایمان کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے. ہمارے نوجوانوں کے اندر جو سب سے بڑی تباہی ہے وہ ایمان کی تباہی ہے. دوسری تباہی کہ آج ہمارے نوجوان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی گول نہیں ہے. کھانا ہے، پینا ہے، انجوائے کرنا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، یہ مومنوں کا زندگی نہیں، یہ مسلمانوں کی زندگی نہیں. مومن ایک پروجیکٹ کا حصہ ہے، مومن کی زندگی کا ایک مقصد ہے، مومن کا ایک ٹارگٹ ہے. ٹارگٹ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے:
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ ہماری زندگی کا یہ مقصد ہے میرے بھائیو۔ یہ دوسری مسئلہ ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ ایک آدمی گزرا تھا دنیا میں، قارون نام کا، بڑے پیسے والا، بہت دولت تھی اس کے پاس۔ اس کے قوم کے چند لوگوں نے قارون سے کہا، اے قارون، تو دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری کر، تو دنیا میں زندگی گزار، پیسے کما، بزنس کر، شادی کر، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ مقصد کیا ہو؟ مقصد آخرت کو بہتر بنانا ہو، دنیا کے زندگی میں آخرت کی تیاری۔ یہ دوسری مسئلہ کا حل ہے۔ تیسری مسئلہ، آج بہت سارے نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں، ان سے الگ رہتے ہیں، ان سے تعلق ختم کر لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہمارے نوجوان نسل کا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو گناہوں کی سزا دنیا ہی میں مل جائے گی۔ دو گناہوں کی سزا، البغی عقوق الوالدین، ایک ظلم کرنے کی سزا اور ایک والدین کو تکلیف پہنچانے کی سزا۔ والدین غلط ہو سکتے ہیں، والدین کی سوچ غلط ہو سکتی ہے، والدین غلط ہو تب بھی ان کی خدمت نہ چھوڑنا، ان کے ساتھ حسن سلوک نہ چھوڑنا، ان کی فرما برداری نہ چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو کہ اپنے والدین اگر شرک کی تعلیم دے، دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اگر والدین شرک کی تعلیم دے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی بات مت مانو، مگر ان کے ساتھ حسن سلوک نہ چھوڑنا۔ یہ تیسری مسئلہ کا ہے۔ چوتھی مسئلہ کہ آج اللہ ماشاءاللہ ہر نوجوان عشق اور پیار کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے لیے اٹریکشن رکھا ہے، کشش رکھی ہے۔ مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کا ضرورت ہے، مگر افسوس کہ آج حالات تباہ ہے۔ شادی کے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی ایک انسان کے مختلف عورتوں سے تعلق ہوتے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ اگر کسی نوجوان لڑکے کا اگر کسی سے غلط تعلق ہوتا تو چھپاتا تھا، آج لوگ اعلان کرتے ہیں۔ آج فخر کی چیز ہو گئی، آج اسٹیٹس بن گیا کہ میری اتنی گرل فرینڈ ہے، میری اتنی عورتوں سے تعلق ہے۔ کالج کی زندگی، اسکولوں کی زندگی، آج معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ آج ہمارے گھروں کا ماحول کہاں جا رہا ہے؟ افسوس اس بات کی ہے کہ وبا، یہ بیماری صرف ان گھروں میں نہیں ہے جو بے دین ہیں، جو پردے سے دور ہیں۔ آج پردے والے گھروں میں بھی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ آج پردے والیاں بھی آپ کو پارکوں اور ریسٹورینٹ میں بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومتی ہوئی نظر آ جائیں گی۔ یہ پرابلم ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ میرے بھائیو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج۔ اے نوجوانوں، شادی کے قابل ہو جاؤ تو شادی کر لو، شادی کے لائق ہو جاؤ تو شادی کر لو۔ فإنه أغض للبصر، شادی سے دو فائدے ہیں، شادی سے نگاہیں جھک جاتی ہے، وأحسن للفرج، اور شرمگاہ محفوظ ہو جائیں گی۔ دو بڑے فتنے ہیں، ایک شرمگاہ کا فتنہ، ایک نظر کا فتنہ۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتا دیا کہ ٹائم پر شادی کر لو۔ آج ہمارے گھروں میں شادیاں ہو رہی ہے، ہم اہل حدیث ہیں، ہمارا منہج قرآن و سنت والا، ہمارا عقیدہ صحابہ کرام والا، ہم اہل الحدیث ہے، ہمارا عقیدہ صحابہ کرام والا، ہماری شادیاں رسم و رواج والی، ہماری شادیاں رسم و رواج والی، ہماری شادیاں جہیز والی، ہماری شادیاں بھاری بھرکم خرچے والی نہیں۔ میرے بھائیو، اگر آج معاشرت تباہ ہے، اگر آج معاشرے میں زناکاری پھیل رہی ہے تو بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آج ہم نے شادی کو مشکل کر دیا ہے، آج ہم نے شادی کو رسم و رواج کے بوجھ سے بوجھل بنا دیا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، شادی کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو، اور یہ ذمہ داری ان لوگوں کو زیادہ ہے جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس دولت دکھانے کے بہت طریقے ہیں۔ میرے بھائیو، نکاح کو آسان کرو تاکہ دنیا میں پیغام جائے، تاکہ دنیا میں میسج جائے اور لوگ اپنی بیٹیوں کا شادی ٹائم پر کریں، آسانی کے ساتھ کریں۔ یہ چوتھی مسئلہ ہے۔ پانچویں مسئلہ کہ آج ہمارے نوجوان، چاہے مرد ہو یا عورت، بڑے ہو یا بوڑھے، بہا باہی کا فتنہ ہے، بہا باہی کا فتنہ ہے۔ اللہ کی قسم، آج مسلمان گھر سے شرم و حیا کا زنازہ نکل رہا ہے۔ آج مسلمان گھر کی لڑکیاں
टिक टॉक पर वीडियो बनाती है और दुनिया उसका हुस्न का मंजर देखती है। आज मुसलमान घर की लड़कियां कॉलेज और स्कूलों के फंक्शन में डांस करती हुई नजर आती है और माँ बाप झूम कर अपनी बेटियों का डांस देखते हैं। और कोई मना करे, कोई समझाए तो कहा जाता है कि तुम किस दौर की बात करते हो, तुम दक्यानूस हो, तुम पुराने जमाने की बात करते हो, थोड़े मॉडर्न बनो। मेरे नौजवान साथियों, जिस घर से हया निकल जाए, जिस खानदान से हया चली जाए, वहां से ईमान भी चला जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल हया वल ईमान कुरना जमीअन, हया और ईमान एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं। जहाँ से फ़ायदा रुफिया अहदुहुमा रुफिया आखिर, जहाँ से हया निकली वहाँ से ईमान भी निकल जाएगा। आज हमारे घरों में शादी के मौके पर क्या हालात होता है। आज हमारे घरों की लड़कियां, हमारी माएँ बहनें कैसी लिबासें पहनती है। आज हमारे घरों की लड़कियों के कपड़े ऐसे हो गए कि उनके कपड़ों को देखकर हया को भी हया आ रही है, शर्मों को भी शर्मा आ रही है। आज बाप अपनी बेटी को कपड़ा ला कर दे रहा है, शोहर अपनी बीवी को ला कर दे रहा है। मेरे नौजवान साथियों, ये बहाबाए जहन्नमियों का लिबास है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे उम्मत के अंदर ऐसी औरतें भी हैं जो जहन्नम में जाएंगी। फरमाया वनिसाउन कासियातुन आलियातुन मालियातुन मुमीलातुन, वो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी दिखेगी। आज बॉलीवुड के जरिए, आज टीवी सीरियल के जरिए हमारे लड़कियों के, हमारे औरतों के दिमाग में भरा जा रहा है कि तुम आज़ाद हो जाओ। किस चीज़ से? हया से, शर्म से, पर्दे से। नहीं मेरे नौजवान लड़कियों, ये आज़ादी नहीं, ये गुलामी है, ये औरतों की अय्याशी है, ये मर्दों की हवश का शिकार है। आज आप हवाई जहाज में सफ़र कीजिए, एक औरत होती है जिसको एयर होस्टेस कहा जाता है। वो नवंबर और दिसंबर के सर्दी के मौसम में मिनी स्कर्ट पहनती है। वो जहाज में अपनी टांग को नंगी रखती है। वो ठिठुरते हुए और कपकपाते हुए ठंडी के मौसम में अपनी पूरी टांग में कपड़े नहीं पहन सकती। क्यों? क्योंकि उनकी कंपनी का रूल है। दुनिया कहती है कि आज़ादी है, मैं कहता हूँ ये आज़ादी नहीं है, गुलामी है। ये औरतों के साथ अय्याशी है, ये औरत को अपना हवस का शिकार है। ये पांचवी चीज़ जो हमारे नौजवान लड़कियों को तबाह कर रही है, पांचवी चीज़ जो हमारे नौजवान लड़कों को तबाह कर रही है, वो क्या है? क्या हमारे नौजवानों के अंदर थोड़ी सी जिस्म में ताकत आ गई तो किसी को भी मार दिया, किसी को भी 2-4 थप्पड़ लगा दिया, जरूरत पड़ी तो बंदूक भी निकाल ली। नहीं मेरे भाइयों, इस्लाम गुंडागर्दी का इजाजत नहीं देता। इस्लाम ताकतवर बनने का हुक्म देता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन-मुमिनुल क़विय्युन, ताकतवर मुसलमान, ताकतवर मोमिन अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। मगर ताकत का इस्तेमाल जुर्म को ख़त्म करने के लिए होनी चाहिए, जुर्म को बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। मुसलमान क्रिमिनल नहीं हो सकता, मुसलमान दहशतगर्द नहीं हो सकता, मुसलमान कातिल नहीं हो सकता। मेरे नौजवान साथियों, ये पांचवी चीज़ जो हमारे नौजवान लड़कों को तबाह कर रही है वो बहाबाही का फितना है। यहीं से मैं अपने तकरीर को इख्तिताम करना चाहता हूँ। आखिर में दुआ है, अल्लाह हम तमाम नौजवानों का अल्लाह हर किस्म के बुराई से महफूज रख। अल्लाह हम तमाम नौजवानों का अल्लाह अपने समाज के लिए, अपने मुआशरे के लिए मुफीद व करामत बना। अल्लाह हम नौजवानों को अल्लाह हर किस्म के नज़र से, हर किस्म के बुरी नज़र से महफूज रख। आमीन। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।